بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اس کا بہت بڑا پھل ہوتا ہے اور بہت بڑا اجر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ اللہ پہلے نبیوں کو بلائیں گے، پھر اس کے بعد جذام جذام کے مرض میں مبتلا جو لوگ ہیں، دنیا والوں نے ان کو اچھوت قرار دیا تھا، محشر کے دن ان کے بدن چوندھویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کو سبز جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت بیماریاں سہیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے تم بھی یمین عرش میں آ جاؤ۔ پھر علماء ابھریں گے کہ ہمارے ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا اور دل میں تسکین پیدا ہوئی، اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ آندھوں کو بھی بٹھلا دیا جائے گا اور کوڑیوں کو بھی بٹھلا دیا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ حق تعالی شان فرمائیں گے کہنے دو تم ان علماء کو، تم آگے چلو۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا، اور اہل مصیبت کا جب یہ سارا حساب نمٹ جائے گا تو پھر حق تعالی شان علماء کرام کو بلائیں گے اور ان کی طرف خطاب فرمائیں گے کیا تم صرف نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ نہیں، بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر، جب سب کو بشکوال ہوگے تب تم آگے بڑھنا۔ تم اپنے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کا رتبہ ظاہر ہوگا، وہ شفاعتیں کریں گے، اور لاکھوں آدمی علماء کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، دنیا میں ہدایت کی، یہاں شفاعت کی، تو تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں بھی کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا، تمہارا کام یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ ملے اور تم الگ کھڑے رہو، اس کے بعد تمہیں اجر ملے۔ تو بہرحال یہ جو یمین عرش میں جائیں گے یہی ہیں وہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کے عقیدے کی آنکھ سے دیکھا تھا، قبر میں اس کے جلوے کو دیکھا، میدان محشر میں اس کی تجلی دیکھی، اور آخرت میں جا کر مل جائیں گے، یمین عرش میں حق تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔ یعنی وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے کے بعد قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی بھی بسر کی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس ہدایت کی طرف لے کے آئے، تو پتہ چلا علماء ہدایت کا بھی ذریعہ ہیں۔ علماء دنیا کے اندر بھی تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنے، اور آخرت کے اندر علماء شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ علماء سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، علماء کرام کے ساتھ ہماری محبت ہو۔ علماء کے ساتھ ہمارا جب یہ حال ہوگا، ہم قیامت والے دن حقدار ہوں گے، ہم کہہ سکیں گے، ہمارے دل میں آرزو ہوگی کہ ہم نے علماء سے محبت کی تھی، یہ علماء ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، سفارش کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ علماء سے بھی محبت کرنی چاہیے اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کہ ایک دفعہ جب چیز مل جائے گی تو پھر انسان بچتا ہے کہ خاموش رہتا، وہ چیز تو ملنی ہی تھی۔ تو اس لیے جو چیز اللہ نے نصیب میں لکھی وہ ملے گی، لیکن عبادات کے ذریعے، قرآن و حدیث پڑھنے کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔